آج بچوں ہمارا ٹاپک ہے حروف. حروف حرف کی جمع ہے. ریف حرف. حرف یعنی الف ب جیم دال. یہ جو ہے یہ حرف ہے. حرف مل کے کیا بناتے ہیں؟ حرف مل کر حروف بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں بیٹا؟ حروف بناتے ہیں. حروف کی کتنی اقسام ہیں؟ 8. ابھی پہلا بتانے لگا میں آپ کو حروف اضافت. حروف اضافت یہ حروف کی وہ قسم ہے جس میں اسم کا تعلق مین کے ایک نام کا تعلق دوسرے نام سے ظاہر کرے. مثلا رابعہ کی بلی بہت چلاک ہے. رابعہ کی بلی بہت چلاک ہے. تو اصل حروف اضافت کیا ہے؟ جو اسم کا اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کرے. اسم کا اسم کے ساتھ تعلق ظاہر اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کرے. ٹھیک ہے بچے؟ جی. دوسرا آپ کا ہے حروف بیان. حروف بیان کرنے والے حروف جو کسی چیز کی وضاحت کے لیے استعمال کیے گئے. وہ حروف جو کسی چیز کی وضاحت کے لیے جو کسی چیز کی وضاحت بیان کریں. مثلا سب کھڑے ہو جاؤ. مثال کیا ہے؟ سب کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. اب اس میں جو ہے یہ کسی نے کہا استاد نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ. تو اس میں جو کے ورڈ ہوتا ہے وہ بیسیکل حروف بیان ہوتا ہے جو دونوں کو جوڑ ملاتا ہے. حروف جار ہم لکھیں گے. حروف جار انگلش میں اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتا ہے. اسم کو فعل کے ساتھ ملاتا ہے. اسم کو فعل کے ساتھ ملاتا ہے. مثلا کتاب میز پر رکھ دو. کتاب میز پر رکھ دو. اس میں جو پر ہے یہ تعلق آپ کا اسم یا یہ کہیں کہ فاعل کے ساتھ فعل کا تعلق. اب یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ اسم ہے کسی چیز کا نام کتاب. ٹھیک ہے. کتاب میز پر رکھ دو. اب رکھ دو کیا یہ کام ہے. اس کو فعل کہتے ہیں. اسم کا فعل کے ساتھ تعلق بیان کریں اس کو حروف جار کہتے ہیں. حروف شرط اگلا کیا ہے؟ حروف شرط کنڈیشنل ورڈز وہ حروف جو کسی شرط کے لیے استعمال کیے جائیں. وہ حروف جو کسی شرط کے لیے استعمال کیے جائیں. شرط کے لیے استعمال کیے جائیں. شرط سے کیا مراد ہے؟ آپ محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی. تو اس میں حروف شرط کرو گے آپ تو کرو گے ایک آپ کا مل کے ایک کنڈیشنل ورڈ ہے جس کا کامیابی کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے حروف ندا. حروف ندا مین کے ندامت کے لیے استعمال کیے جائیں یا کسی کو پکارنے آواز دینے کے لیے استعمال کیے جائیں. کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال اے مالک مجھے معاف کر دو. حروف ندا ہے. اے مالک مجھے معاف کر دو. اب اس میں حروف ندا بیان کیے. آگے آپ کا ہے حروف تصف.
हरूफ तासुफ। हरूफ तासुफ क्या आते हैं? हरूफ जुल्म या अफसोस के लिए इस्तेमाल कीजिए, जुल्म या किसी अफसोस के लिए इस्तेमाल कीजिए। जुल्म या अफसोस से मुराद क्या लेते हैं आप? अफसोस है, ये तमाम वर्ड जो हैं वो सारे के लिए है, वाय, ओए, ये तमाम वर्ड जो है आपके हरूफ तासुफ कहलाते हैं। हरूफ तशबिया, हरूफ तशबिया एक का दूसरे के साथ अक्स बयान करने के लिए, एक शय का दूसरी शय के साथ या दूसरी शय के साथ शय की तरह बयान करें। तशबिया दे, जैसे वो गुलाब की तरह, वो गुलाब की तरह नाजुक है। तशबिया बयान की गई है कि गुलाब खुद भी नाजुक होता है, तो उसकी एक तशबिया दी गई है कि वो गुलाब की तरह नाजुक है। ठीक है, गुलाब की पत्ती से नाजुक सा दिल मेरा पत्थर बना दिया लोगों के इंतज़ार में, ये आप मिसाल दे सकते हैं। हरूफ तहसीन अभी मैं बताने लगा हूँ। हरूफ तहसीन, हरूफ तहसीन किसी शय की तारीफ़, किसी की तारीफ़ या खुशी के जो लिए जो इस्तेमाल, किसी की खुशी या तारीफ़ के लिए जो जुमले, जो अल्फाज हरूफ इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। हरूफ तहसीन यानी खुशी, मुबारक हो, आप पास हो गए हैं, कांग्रेचुलेशन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये तमाम वर्ड हरूफ तहसीन कहलाते हैं। तो ये बच्चों समझ आ गई हरूफ की कितनी किस्में हैं? 8। तो हरूफ के